بھائی کہتے ہیں کہ آپ نے جو وہ ویڈیو بنائی، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دی، موت نہیں دی، اور وہ بالکل بہت چھوٹی ویڈیو ہے، 2.5 منٹ کی ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے مختصر اس لیے کی تھی کہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن یہ جینون سوال انہوں نے اٹھایا۔ وہ بھائی کہتے ہیں وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، سعودی عرب سے سوال ہے، انہوں نے کہا یار ہمارے ہاں تو کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو سو یہ کہتے ہیں فوت ہو گیا، وفا فلانا فلانا مات، ٹھیک ہے، تو وفیہ اس کی توفی ہو گئی۔ تو عام کلام میں تو لوگ فرق نہیں کرتے، عامی زبان میں، تو حضرت عیسیٰ کے لیے پھر وفات اور موت علیحدہ کیسے ہے؟ یہ سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، یعنی انہوں نے مجھ سے تفصیل مانگی اس کے اوپر۔ ہاں جی، ہم اس پہ تفصیل بالکل بتائیں گے۔ آپ کا سوال بالکل جینوائن ہے، بلکہ قرآن پاک میں بہت آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے موت اور وفات کو یہ ذکر کیا۔ مثلا ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ہمیں توفی دینا مسلمانوں کے طور پر، مسلمان ہی ہم جائیں، مسلمان ہی مریں، بسمک اللہم اموت واحیا، ہم کہتے ہیں نا اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں، جبکہ اللہ نے اس کو وفات بولا ہوا ہے قرآن میں۔ تو ہم نے وفات اور موت کو سینونیمسلی یوز ہم کرتے ہیں، یہ میں آپ کو قرآن کی یوزز بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت پیاری آیت ہے یہ، عذاب دنیاوی عذاب کی، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کیسا وہ منظر ہوتا ہے، اس کی نکالتے ہیں روح ملائکہ اور اس کو مارتے ہیں منہ پر، اس کے پیٹھ پر، یہ موت کے وقت عذاب قبل الموت، دنیاوی عذاب۔ لوگ قبر کا انکار کیے بیٹھے ہیں، یہ تو موت کے ٹائم ہو رہا ہے۔ تو وفات کا ذکر بھائی قرآن میں بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے وہاں ذکر یہی ہے، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ، وفات بولا نا، ایک چیز ہوتی ہے جو بہت زیادہ استعمال ہو نا تو پبلک یہ سمجھ بیٹھتی کہ وہ دونوں ورڈز ایک ہی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن پاک میں اگر اللہ تعالیٰ بولتا ہے نا لا ریب فیہ قرآن کے بارے میں، کہ اس میں کوئی ریب نہیں ہے، عربی میں ریب کے متبادل کے طور پر آپ لا شک فیہ بھی بول سکتے تھے، مگر اللہ نے نہیں استعمال کیا۔ اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرا قرآن پاک کے بارے میں دعویٰ ہے یہ۔ آپ فاتحہ سے والناس تک مجھے کہیں دکھا دیں اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا شک فیہ، ذالک الکتاب لا شک فیہ نہیں آئے گا، لا ریب فیہ ہی آئے گا، ہمیشہ ریب آئے گا۔ وَإِن كُنْتَ فِي رَيْبٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا وَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، یہ کون سا ہے، کس میں رسول اللہ مخاطب ہے اور کس میں نہیں ہے؟ شک اور ریب میں فرق ہے بہت بڑا، قرآن میں سینونمز نہیں ہوتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہر لفظ قرآن میں جو استعمال ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک خاص حکمت ہوتی ہے، ہمیں اس کو ٹٹولنا پڑتا ہے، کھنگالنا پڑتا ہے۔ جیسے قرآن کا بہت بڑا ایک نقطہ عظیم ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہ دن جس دن بندہ بھاگے گا دور اپنے دوست، اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، اپنی بیوی سے اور بچوں سے، اور ہر چیز سے وہ بھاگے گا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یوم یود المجرم، مجرم چاہے گا اس دن، اس کا دل کرے گا، وہ تمنا کرے گا کہ اپنے فدیے میں وہ اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے خاندان ہر ایک کو دے دے، اور زمین میں جو کوئی بھی دے دے۔ اب وہاں ماں باپ ہی نہیں، کیا یہ سینونیمس میسج ہے؟ بالکل نہیں۔ وجہ ہے اس میں کہ یہاں پہ بیوی کا ذکر وہاں پہ بھی آیا، مگر یہ سینونیم سینس میں، آپ سیم دو آیتوں کی ریپیٹیشن کے پیچھے بھی حکمت ہوتی ہے، ایک جیسے الفاظ میں بھی، مگر یہاں وہاں ماں باپ ہیں، یہاں ماں باپ کیوں نہیں؟ اس پر علیحدہ سے کسی دن میں کرواؤں گا، کہ بہت بڑا نقطہ عظیم ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں سر بہنوں بھائیوں، وفات جو ہے نا، وفات قرآن پاک میں موت کے علاوہ بھی استعمال ہوا ہے، اس کا جو مصدر ہے نا وفیہ یا وفیہ، وہ استعمال ہوا ہے حساب چکانے کے سلسلے میں، کہ دینا ہے، کچھ دینا ہے یا لے رہے ہیں کچھ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ
ووفیت وفات ذہن میں رکھا ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اللہ کہتے ہیں کیسا ہے وہ دن جس دن سب کو اکٹھا کیجیے گا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ریب لا ریب, ہم تو لا ریب کو لا شکا فی کہہ دیتے ہیں نا, قرآن میں لا ریب اور لا شک علیحدہ علیحدہ ہے, دونوں کے پیچھے علیحدہ حکمتیں, علیحدہ بلاغت ہے قرآن کی, یہ علم بلاغت ہے یہ. تو یہاں پہ اللہ کہتا ہے ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. ترجمہ دنیا کا کوئی اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں موت کیا وفات کیا دونوں ہی نہیں لکھے ہوئے, حساب کتاب پورا ہونا ہے. اب آئیے وفات اور موت کی طرف. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ, سورہ انعام. وہی ہے وہ ذات جو تمہیں رات کے وقت وفات دے دیتی ہے. کیا آپ مرے ہوتے ہیں اس وقت؟ نہیں مرے ہوتے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ, اور جانتا ہے کہ تم دن میں کیا کرتے ہو. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اسی طرح سورہ زمر میں, یہ انعام کی آیت نمبر 60 تھی, زمر کی آیت نمبر ہے آیا 42, سورت کا نمبر 39 ہے, 24ویں سپارے کے شروع میں آیت. اللہ یتوفی الانفس حین موتها, یہاں وفات کلیئر ہونے والا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ ایک جان کو وفات دیتا ہے موت کے وقت. پتا چلا وفات اور موت ایک چیز نہیں ہے, زیادہ لوگوں کے یہ اکٹھے ہی ہوتا ہے. والتی لم تمت فی منامها, جو سوتا ہے اس کو بھی اللہ وفات دیتا ہے مگر اس کو موت نہیں دیتا. یار یہی آیتیں میں نے حوالے, یہ آیت تو خاص طور سے میں نے جلدی سے بتائی تھی اس وقت, لکھی بھی بھائیوں نے, نوٹ کرتے آپ کو پتا چل جاتا کہ وفات اور موت علیحدہ علیحدہ ہیں, رات کو سونے والے کے لیے بھی, مگر وہ اس کو موت کی چھوٹی بہن سمجھ کے اللہ کو شکر کرتا ہے صبح کے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہم اس کو شکر کر کے سنونم لے رہے تھے مگر وہ موت تو نہیں ہے, لٹرلی موت کی بہن ہے. تو وفات بھی یہی چیز ہے. وفات میں دیکھیں وفات کی قسمیں, ایک وفات ہے کسی ایک چیز کو دوسری جگہ سے لے جانا, لغوی وفات ہو گیا. ایک وفات ہے جس میں آپ کا جسم اور روح دونوں موجود رہتے ہیں, آپ صرف ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. ایک وفات یہ ہے جس میں آپ کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے, پھر اس کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اس روح کو کہاں بھیجنا ہے, یہ خبیث ہے یا جو بھی. اگر خبیث ہے تو پہلے آسمان سے اوپر نہیں جا سکتی نا. یہ ہے عام آدمی کی وفات, سمجھ رہے ہیں آپ, نیند کی وفات, عام آدمی کی وفات. روح نکل گئی, پیش ہو گئی, نیک ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئی, پھر واپس جسم میں لوٹائی گئی. یہ ہوگی عام آدمی کی وفات جس میں جسم سے روح نکل جاتی. اور وفات کا وہ لغوی معنی جس میں پورا ایک سالم چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہی ہے, وہ اللہ نے عیسیٰ کی بھی کر کے دکھا دی, کیونکہ اللہ نے کہا تھا عیسیٰ آیا ہے, نشانی ہے اللہ کی, میں اس سے ہر وہ چیز تمہیں کر کے دکھاؤں گا اس کے ذریعے جس کو تم انہونی سمجھتے ہو. صلیب سے بچایا نا, قتل سے بچایا نا, زندہ اٹھایا نا, تو زندہ اٹھا کے اللہ نے دکھایا نا کہ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ اللہ صرف مرے ہوئے کی روح اوپر لے جا سکتا ہے, میں زندے کو بھی اوپر لے جا سکتا ہوں. میں عزیزاً حکیمہ ہوں, طاقت اور حکمت والا رب ہے میرا. اللہ مجھے آپ کو بتا رہا ہے کہ بندے میں طاقت اور حکمت رکھتا ہوں, میری طاقت پاگلوں والی نہیں ہے, سب کر کے دکھاؤں گا میں کہ تو دیکھ لے. اور اس کے پیچھے حکمت بھی ہے, وہ گورکھ دندہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا. وہ کر کے دکھا رہا ہے اور بتائے گا کہ اس کے پیچھے حکمت تھی. بس یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات, جو اللہ نے ان کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ وہ آیا ہے, نشانی ہے اللہ کی, اور اللہ نے ان کو زندہ کو آسمانوں کی. دیکھیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی پیدائش کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کوئی انسان ایسے پیدا ہوتا ہے بغیر باپ کے, ماں کے بطن سے کوئی بچہ ایسے پیدا ہوا ہے؟ نہیں ہوا, مانا ہم نے. اسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے ثابت بغیر روح قبض کیے, بغیر روح جسم سے باہر نکالے, اوپر لے گیا. اب وہ کس طرح ہے, کیا کرتے ہیں بھائی, اس کی شان ہے, وہ جو شان عیسیٰ کو دے, جو حق دے, مجھے آپ کو اس سے کیا ہے بھائی. اللہ کے نبی نہیں گئے معراج میں, اب اس کا بھی پھر انکار کریں. رسول اللہ کی بھی وہ توفی ہے ایک طرح سے کہ آپ جسم
اور روح دونوں کے ساتھ آسمانوں میں گئے نا، کر کے دکھا دیا نا کہ یہ پاسبل، اللہ کر کے دکھا رہا ہے کہ اللہ کے لیے سب پاسبل ہے، وہ قادر مطلق ہے یار۔ اور یہ نیند کا معاملہ تو واضح ہے، اللہ کہتا ہے موت آتی ہے جس کو وفات آتی ہے، لیکن جو سویا ہوتا ہے اس کو موت نہیں آتی، صرف وفات آتی ہے۔ یہ سورہ زمر سے اور واضح ہو گیا معاملہ، آیا نمبر 42، یہ پڑھ لیجئے گا، آپ کو یہ کلیئر ہو گیا معاملہ۔ تو امید ہے اب آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ قرآن پاک ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ اور پھر بھی کوئی تسلی نہ ہو تو میں وہی کہوں گا جو ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا نے صحابہ کو سکھایا، آپ نے فرمایا، اور ابو ہریرہ نے بھی اور صحابہ نے بھی لوگوں کو کہا۔ یہ کئی روایات ہیں کہ جس کو شک ہو جائے نا عیسیٰ کے اس فینومینان پر، تو وہ یہ آیت پڑھ لے۔ عیسیٰ کی واپسی بھی پھر اسے جڑی ہوئی ہے نا، سبسیکوینٹلی پھر واپسی کا بھی انکار کرتے ہیں، پھر قادیانی بننا پڑتا ہے یا منکر بننا پڑتا ہے، آپشن تو تیسری کوئی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ ہمیں قرآن میں کہہ چکا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس کی عیسیٰ کی موت سے پہلے اہل کتاب ایمان لے کر آئیں گے اور وہ ان کے اوپر گواہ بنے گا۔ 159۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں آیا 61 میں فرما دیا کہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، لام تاکید کے ساتھ، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، نہ اس پہ شک کرنا۔ پھر دیکھیں میں نے اس کا ترجمہ شک ہی کیا ہے، لیکن یہاں پہ بھی اس کے پیچھے بلاغت ہے قرآن کی، یہاں اللہ نے فلا ریب نہیں کہا، فلا شکا نہیں کہا، تم ترنا کہا۔ توجہ کیجئے بس، قرآن بہت بڑا سمندر ہے، یہ سمندر ہے، یقین مانیں اس سمندر سے ہم بس چھوٹے چھوٹے موتی کبھی مل جاتے ہیں ہمیں تو ہم اس پہ اللہ کا احسان مانتے ہیں، سجدہ شکر لانے چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے۔ اور اس کی دوسری تلاوت میں لعلم ہے، عالم کا مطلب جھنڈا، عیسیٰ قیامت کا ایک جھنڈا بنے گا آپ کے لیے، نشانی ہوگا کہ آ گئی قیامت۔ اسی کو تو عیسائیوں نے دھوکہ کھایا، وہ بیچارے سمجھ بیٹھے کہ نہیں وہ خدا خود ہی آئے گا اور عدالت لگے گی، جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے یہاں پہ، ایسا نہیں ہونا۔ اور یہ بڑا ان کی بربادی ہوئی، بڑی گمراہیاں پھیلی اس کی وجہ سے عیسائیوں میں۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام نے واپس نہ آنا ہوتا تو قرآن نے جب ان کے بارے میں ان کی تثلیث، عیسائیوں نے تثلیث کی، قرآن نے اس کا انکار کیا، عیسائیوں نے اس کو خدا کا بیٹا بنایا، قرآن نے انکار کیا، عیسائیوں نے اس کو خدا نعوذ باللہ کہا، قرآن نے اس کا انکار کیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اللہ کو انکار کرنے میں، اللہ نے کیا نہیں کیا نا انکار، اللہ کا انکار نہ کرنا اس کے بارے میں ایک بھی آیت نہ ہوتی تو یہی کافی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جس جس چیز کا اللہ نے انکار نہیں کیا نا، ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن قرآن نے تو الٹا اس کی سپورٹ میں باتیں کہیں، سنت میں اس کی سپورٹ میں باتیں آئیں۔ تو یہ بات کلیئر کر لیں میرے بہن بھائیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ ایک عام آدمی کی وفات نہیں ہے، نہ ہی وہ ایک عام آدمی کی وفات رات کو نیند والی ہے، وہ وفات ہے جو ڈکشنری میں تھی، پریکٹیکلی اللہ نے کر کے دکھا دی۔ وفات کا لغوی معنی اللہ نے اس کی تکمیل عیسیٰ سے کر کے دکھائی، اسی لیے تو کہا آیا ہے، وہ عیسیٰ آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے، وہ اللہ کر کے دکھائے گا اور اللہ نے کر کے دکھا دیا ہے۔ ورنہ آپ سوچتے رہتے نا کہ یار وفات کا مطلب تو یہ ہوتا ہے، مگر ہماری تو ٹرانسپورٹیشن پوری نہیں ہوتی، جسم ادھر ہی رہ جاتا ہے، روح گئی ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر گئے تھے تو وہ رات میں ہو کے آ بھی گئے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے آپ کو وہ بھی کر کے دکھا دیا کہ عیسیٰ کے ساتھ میں جب اس کو پیدا میں انہونے طریقے سے کر سکتا ہوں نا، انفورسین، اسی طرح میں ان کی وفات بھی انفورسین طریقے سے کر کے دکھاؤں گا بغیر موت کے۔ یار اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے کسی کو زندہ اوپر لے کے جانا؟ کوئی روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اس لیے یہ بس انشاءاللہ امید ہے معاملہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ یہ میں نے ٹائم شارٹ ہے، ورنہ میں تفصیل کے لیے نا یہ قرآن پاک کا موجم لے کر آیا تھا۔ قرآن پاک کا موجم ہے، یعنی کہ قرآن میں جس جس لفظ کو آپ نے دیکھنا ہے نا آپ کو مل جائے گا۔ اب یہ وفات کا جو روٹ ہے نا، وفا ہے جی، وفا، یہ وفیت، یہاں سے آپ شروع ہو جائیں۔ یہ اس میں آیتیں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، آپ کو تسلی اگر نہ ہو تو یہاں سے آپ یہ پڑھ لیجئے گا۔ بہت تفصیل میں کئی آیات ہیں، وفیت، توفا، توفونا، یوفا، یوفا، اوفا، اوفی، والیوفو، یوفونا، یہ سارے ایک ہی لفظ سے نکل رہے ہیں، تو آپ اس سے پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے سامنے آیتیں، میں آپ کو مثال کے طور پر دیتا ہوں۔ آل عمران کی میں نے ایک پڑھی، آیت نمبر 25، زمر کی آیت نمبر 70، بقرہ کی 281،
آل عمران کی 161، نحل کی آیت نمبر 111، آل عمران کی 185، یہ وہ ساری آیتیں ہیں جس میں وفات موت نہیں ہے، اور مختلف لفظوں میں استعمال ہو رہا ہے وہی مصدر، تو یہ چلتا جاتا ہے۔ فرشتے بھی جب آتے ہیں بندے کی جان لے لیں تو توفاہم کا وہاں لفظ آ جاتا ہے، کبھی آ جاتا ہے حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا، موت آئی تو اس کو رسول ہمارے لے جاتے ہیں، توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون۔ ہاں اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت، یہ سورہ نعام کی آیا نمبر 61، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تم پر محافظ مقرر کرتا ہے، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آتا ہے نا تو یہ ہمارے جو رسول مقرر کیے تھے یہی محافظ، یہی بندے کی وفات کے وقت اس کی وفات کر کے اس کو لے جاتے ہیں، اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں، یہاں اس کا جسم چھوڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ، صاف پتہ چلا کہ وفات اور موت عام آدمی کی سیپریشن ہوتی ہے، اس کا ایک جز جاتا ہے، اس کی باڈی کا بدن جسم یہی رہ جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توفت ہو، جیسے قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ تجھے میں نے وفات دی، عیسیٰ خود کہتے ہیں، اللہ بھی کہتا ہے تجھے وفات دوں گا متوفی کا اور تجھے اٹھا لوں گا اوپر، ورافعو کا الیہ پروپوزیشن کے ساتھ ہے، فزیکل اسینشن، پورا عیسیٰ اوپر گیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور عام آدمی جو ہے وہ پورا نہیں جا سکتا، بھئی عیسیٰ رسول اللہ ہے نا، ہر آدمی رسول اللہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے عام آدمیوں کے مسائل کو انبیاء اور رسولوں کے مسائل پہ تطبیق نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ ایسی چیزوں میں جو ان کے ساتھ معجزات ہوئے ہیں، یہ سب ان کے معجزات ہیں، وہ چیزیں ہیں جو نیچر کے اصولوں کے خلاف ہیں، اسی چیز کو ہم دین کے اندر کہتے ہیں آیا، نشانی ہے، یہ پروف ہے، برہان ہے، دلیل ہے، حجت ہے کہ وہ ہے، انچارج ہے، وہ فرشتوں سے جو کام روز کرواتا ہے اس سے ہٹ کے بھی کچھ کروا سکتا ہے، یہی تو خدا ہے، اسی کو تو اللہ کہتے ہیں، اللہ the mysterious power۔ تو تحیر ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی سمجھ دے، دین و ایمان ہمارا مضبوط کرے اور ہمارا عقیدہ بھی مضبوط کرے، قرآن پاک میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح جو بھی بات صحیح سنت سے ثابت ہے، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور ان کے اصحاب سارے آپ کے جو ہیں رجال حول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے رجال ساتھ چلنے والے ہیں، رجال سے مراد مرد عورتیں سبھی، ہم اس راستے پہ ساتھ ان کے چلیں، ہم اپنے سے کوئی ایسی 1.5 اینٹ کی دکان یا مسجد نہ بنائیں جس پہ امت کا کوئی نیک بندہ، نہ رسول کا کوئی صحابی، نہ کوئی ان کے گھر والا اس پر ہو، ایسا کوئی کام نہ کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک استاد کی پوری کلاس ایک چیز پر ہو اور میں اس پوری کلاس کو نہیں تم لوگوں نے غلط پڑھا ہے، اس استاد کو تو میں زیادہ صحیح جانتا ہوں، دیٹس اے ڈینجرس تھنگ۔ یہ کوئی دنیاوی استاد کی بات نہیں ہو رہی، میں نبی اور رسول کی بات کر رہا ہوں، یہ بڑا سیریس معاملہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی تو ایسے ہی بنایا نا لوگوں نے، ان کے ارد گرد ڈسائپلز میں کسی نے ان کو خدا نہیں کہا تھا، مگر بعد والے ہیروز نے کیا کیا، زیرو ہو گئے نا، برباد ہو گئے، فینسینس میں آتے آتے اپنے بناتے بناتے عقیدے انہوں نے کیا سے کیا بنا چھوڑا۔ تو محفوظ راستہ یہی ہے اور حق کا راستہ بھی یہی ہے، کیونکہ یہ دین مکمل ہے۔ ہاں اگر یہ دین نامکمل ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چھوڑ گئے ہوتے ادھورا تو ہم یہ کہتے، ورنہ ہم یہ جرت نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہمیں نعوذ باللہ رسول سے زیادہ سمجھ آئی ہے، استغفر اللہ، یا رسول نے جن کو سمجھایا نہیں ہم ان سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ نہیں ڈاؤٹ لینا۔ الحمدللہ قرآن سے یہ واضح ہو گیا معاملہ کہ عام بندے کی وفات، عام بندے کی نیند والی وفات اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یہ مختلف ہیں، اور چوتھی ایک وفات جو لین دین میں حساب ہونا ہے قیامت کا، سمجھے 4 وفاتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں فرام پریکٹیکل سٹینڈ پوائنٹ۔ ڈکشنری کی وفات جو ہے نا وہ اللہ نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو پوری کر کے دکھا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ایک دیکھے نا، وہ ثمر رسول اللہ کو بھی تو اللہ نے دیا نا، وہ آسمانوں میں گئے نا، آپ زندہ ہی تو گئے تھے، وہ بھی ایک طرح کی توفی کی قسم ہے، مگر ہم اس کو وہ اس طرح کی توفی نہیں کہتے جیسے معجزانہ طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو سفر اوپر ہی ہوا نا آسمانوں میں، تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے، اور وہ جیسے زندہ ہے
کیسے زندہ ہیں، ان کی کیا تفصیلات ہیں، دس از ناٹ آور ڈپارٹمنٹ، یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے، ہمیں اس سے معلومات نہیں ہے، تو پھر تکے مارنے کا فائدہ، تھیوریز بنائیں گے اور وہ تھیوریز کو پھر 10 مانیں گے اور 10 ریجیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی، اس پر آج کا انشاءاللہ معاملہ مکمل کرتے ہیں. بہت یہ لمبا سیشن تھا. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو ہم سے قبول و منظور فرمائے، اور اس میں کوئی کمیاں رہ گئی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے پورا کرے، لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت اور دین کے اوپر چلنے کا جذبہ پیدا کرے، ہمارے گھروں کو فحاشی، بے حیائی، بدکاری، اس طرح کی ہر برائیوں سے بچائے اور ہمیں استقامت نصیب فرمائے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.